بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی اصل اسلام تو وہاں سے آیا، اصل اسلام تو عرب سے آیا، مکہ مدینہ سے، وہاں تو مناتے نہیں ہیں تو آپ کیوں مناتے ہیں؟ یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے نا۔ سن لو، اسلام آیا تو وہاں سے ہی، مگر ان پچھلے 75 سالوں میں نہیں آیا، 1400 سال پہلے آیا تھا۔ بابا یہ جو میلاد نہیں منایا جاتا، اس مذہب کی عمر 75 سال ہے، اس سے پہلے صدیوں سے حرم کعبہ میں میلاد کا جشن منایا جاتا تھا۔ اکثر محترم ناظرین، آپ جو اسکرین پر کتاب کا پیج دیکھ رہے ہیں وہ کتاب ہے الجامع اللطیف فی فضل مکہ، جس کا شیخ نے حوالہ دیا ہے۔ اس میں عید میلاد کے متعلق کوئی بات نقل نہیں کی گئی ہے کہ کسی زمانے میں حرم مکہ میں حرمین میں عید میلاد منایا جاتا تھا، جشن منایا جاتا تھا۔ ایسی کوئی بات اس کتاب میں موجود نہیں ہے۔ سر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا، اس میں جشن کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی منانا، یہ اسلام میں کیسا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ اگر ہے تو بھائی کوئی دکھا دے، بھائی یہ روایت ہے، اس کے یہ راوی ہیں، سارے ثقہ راوی ہیں، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ولادت کے دن کو امت سے چھپا لیا ہے تاکہ اس میں خرافات نہ، کیونکہ پچھلی امتوں نے کیا نا اپنے انبیاء کی ولادتوں کے دن کے ساتھ۔ لیکن اگر فرض کر لیں، لوگ بحث کرتے ہیں نہیں جی فلاں نے لکھا ہے تو فلاں نے لکھا ہے، چلو مان لیا کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یوم ولادت پہ کیا کرنا ملتا ہے؟ احادیث صحیحہ سے صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا یوم ولادت، پیر کو آپ پیدا ہوئے۔ اب دیکھو، پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے، کیونکہ عید اور روزہ جمع، بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو، جمع نہیں ہو سکتے۔ اب اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جس دن روزہ ہو جائے گا نا، اب وہ سیلیبریٹ کرنا اس کو ممکن ہے ہی نہیں، اس میں جشن کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ جو ہماری عیدیں ہیں ان میں روزہ رکھنا جائز ہے؟ عید الفطر کو کوئی روزہ رکھے؟ بولو بھائی، اگر جس دن روزہ رکھا وہ عید نہیں ہو سکتی، جو عید ہے وہ روزے کا دن؟ کیا خیال ہے؟ عید اور روزہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ، کیونکہ عید ایک خوشی کا دن ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، تو سیلیبریٹ جو کیا جاتا ہے کھا پی کے کیا جاتا ہے، خوشی منانا۔ بھائی خوش ہونے پر تو ہم بھی کوئی پابندی نہیں لگا رہے کہ آپ 12 ربیع کو خوش ہو جائیں، مسئلہ ہے خوشی منانا۔ منانے کا صرف عید کو خوش ہونے پر کبھی بھی نہیں منائی جائے گی، صرف عید کے دن، یا کوئی خوش یعنی یہ کوئی کھانا کھلا کے۔ تو آپ کے بچہ 100 نمبروں سے پاس ہوا، آپ نے کہا کہ ہم خوشی منائیں گے۔ بھائی کیسے منائیں گے؟ آپ بھی کھانا چھوڑ دیں اور ہم بھی کھانا لے۔ بھائی وہ کہیں گے بھائی پہلے ہم اس طرح تو ہوگا کہ آج ہم زیادہ کھائیں گے، اس طرح تو منائی جاتی ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ دوسری بات، دوسری دلیل، جمعے کا دن بھی چھوٹی عید ہے نا، اس کو بھی عید کہا گیا ہے روایتوں میں، اسی وجہ، اور عید کے بہت سارے احکام جمعے کے دن بھی لاگو ہوتے ہیں۔ غسل کر کے نہا دھو کے مسجد میں اجتماع ہوتا ہے، عید کے دن بھی غسل کر کے نہا دھو کے اجتماع ہوتا ہے۔ نبی جمعے کے دن بھی اچھے کپڑے پہنتے تھے، ہم عید کے دن بھی بولتے کیوں نہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں، جمعے کے دن بھی خوشبو لگا کے نہا دھو کے، عید کے دن بھی ایسے ہی۔ اور حدیث میں جمعے کے دن کو بھی روزے کے ساتھ خاص کرنے سے منع کیا گیا ہے، لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بصلاۃ ولا یوم الجمعۃ بصوم۔ حدیث میں آتا ہے جمعے کی جو رات ہے اس کو عبادت کے ساتھ خاص مت کرو، اور جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت۔ جمعے کو روزہ رکھنا کوئی اضافی فضیلت نہیں ہے، ویسے جائز ہے
روزہ رکھنا کہ آپ کی چھٹی جمعے کو ہوتی ہے اس لیے رکھ لیا تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس کو خاص فضیلت دے کے رکھنا تو یہ مکمل عید تو نہیں ہے. اس میں عید کا لک بہرحال بولو بھائی ہے, خطبہ بھی ہے جیسے عیدین میں خطبہ بھی ہوتا ہے, 2 رکعتیں ہیں عیدین میں بھی 2 رکعت, تو لک ہے اس میں. اب ذرا ٹیکنیکل پوائنٹ کو سمجھیے گا آپ لوگ. یہودی سب سے پرانی قوم ہے, ان کے لیے جو مقدس دن تھا وہ کون سا تھا؟ ہفتہ, اور وہی ان کی چھوٹی عید تھا. سب سمجھ رہے ہیں نا, اسی میں وہ اجتماع کرتے تھے. عیسائی اس کے بعد آئے, ان کے لیے کون سا ہوا؟ اتوار کو, جو ہفتے کے بعد ہے. مسلمان ان کے بھی بعد آئے, تو ہمارے لیے کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پیر. اور یہ یوم ولادت بھی تھا, تو اس کو تو زیادہ فضیلت ہونی چاہیے تھی نا بھائی, عقلی لحاظ سے بھی اور جو حکمت ہے اس کے لحاظ سے بھی. عقلی لحاظ سے اس لیے کہ وہ پہلے تھے تو ہفتہ, پھر اس کے بعد اتوار, تو اب ہمارے لیے پیر. اور اس لیے بھی کہ نبی کا یوم ولادت ہے, تو یہ بطریق اولا پیر کے دن کو فضیلت ملنی چاہیے تھی, کیونکہ وہ نبی کا یوم ولادت ہے. لیکن چونکہ اس میں عید کا کانسیپٹ ہے نا, اس لیے پیر کا نہیں ہوا, بلکہ ریورس کر کے کہاں لے گئے؟ جمعے کی طرف. تو پیر کے دن یا نبی کے یوم ولادت سے عید کا کانسیپٹ اسلام نے کھرچ کے نکال دیا ہے کہ اس میں عید کا کانسیپٹ ہو ہی نہیں سکتا, اپوزٹ ہے اس کا, روزہ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس لیے 12 ربیع الاول اگر نبی کا یوم ولادت ہے بھی, تو بہت کچھ بھی اگر کرنا ہے تو روزہ رکھنا, ہم تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں روزے رکھنے کے, کیونکہ نبی نے پیر کا رکھا ہے, 12 ربیع الاول کا نہیں رکھا. لیکن اگر آپ کو کھینچ تان کے کچھ نہ کچھ ثابت کرنا ہی ہے, تو آپ اس دن کو روزے کا تو قرار دے سکتے ہیں. آپ اس دن کو سیلیبریٹ کرنا یا عید قرار دینا آپ کے لیے ممکن, قرآن و سنت نبی کی تعلیمات کے مطابق عید کا دن قرار دینا ممکن نہیں ہے, آپ ممکن نہیں ہے. دوسری بات, ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے, ایک پوائنٹ اور رہ گیا. اسلام میں عیدیں صبح کے وقت ہوتی ہیں, رات کو عیدیں غیر مسلموں کی ہوتی ہیں. کرسمس زیادہ جوش و خروش سے کم منایا جاتا ہے رات کو, کیونکہ اس میں ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں, لائٹنگ ہوتی ہے. لائٹنگ رات کو جچتی ہے, دن میں لائٹنگ بولو بھائی نہیں. جبکہ اسلام کے جو تہوار ہیں وہ کب ہوتے ہیں؟ صبح کے وقت. صبح آپ اشراق کے وقت آؤ گے, نماز پڑھو گے, سوئیاں کھاؤ گے, گلے ملو گے, پتلی گلی سے نکل لو. عید الاضحیٰ میں بھی صبح آؤ گے, نماز پڑھو گے, قربانی کرو گے, گوشت کھاؤ گے, ٹھیک ہے نا. یہ سب کام تبھی فقہاء نے لکھا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد جانور کو قربان کرنا مکروہ ہے, جائز ہے مگر مکروہ, کیونکہ شاعر اسلام میں سے دن میں ہوگا. یہ رات کو شریعت نے اس لیے نہیں رکھا کہ رات کا وقت نا گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. جب خوشی منائی جاتی ہے تو رات کو انسان ٹریک سے ہٹنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. جبکہ 12 ربیع الاول کو جو عید منائی جاتی ہے وہ دن میں زیادہ منائی جاتی ہے یا رات کو؟ ساری لائٹنگ رات کو ہوتی ہے, ساری جو نعت اور میوزک کے ساتھ وہ سب کب ہو رہا ہے؟ رات کو. یہ خود اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. تو پتہ ہی چلتا ہے بھائی, بہت معذرت کے ساتھ, کسی پہ طنز مقصد نہیں ہے. دیکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا یہ عشق نبی ہے اصل. یاد رکھو, محبت میں جذبات پہ کنٹرول کرنا یہ زیادہ مشکل کام ہے, اور جذبات سے ہٹ کے, جذبات سے مغلوب ہو جانا یہ آسان بہت ہے, لیکن یہ حقیقی محبت کی علامت نہیں ہے. جب محبت ہو نا کسی کو, تو اپنے جذبات کو حدود کے اندر رکھ کے انسان محبت کا اظہار کرے. اپنے جذبات کو غالب کر لینا, نبی کا عشق ہر مسلمان کو ہے, ہر ایک کا دل چاہتا ہے یہ کرے یوں کرے نبی کی یاد میں, لیکن آپ اپنے اس جذبات پہ کنٹرول کریں. بولے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ پہلے ہے, اپنے جذبات بعد میں. ہم سب کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کریں, اور خوش ہونا چاہیے. جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد پر خوش نہیں ہے وہ شیطان ہے, کافر ہے, بے ایمان ہے. جو حضور کی آمد پر خوش نہیں ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہونا اور ہے, اور جشن عید میلاد النبی منانا اور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی اور ہوتی ہے, جشن اور ہے. آپ کی آمد اور ہے, جشن میلاد النبی اور ہے.
پھر جشن عید میلاد النبی یہ بالکل الگ تھلگ بات ہے۔ شریعت نے 2 عیدیں بتائی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ عید الفطر رمضان گزرا اور اس کے بعد 1 ماہ روزے رکھے، رمضان میں مشقت برداشت کی ہے، اللہ نے فرمایا مہمانی ہے ہماری طرف سے، آج کھاؤ، عید الفطر۔ عید الاضحیٰ آ گئی، یہ 3 دن خدا کی طرف سے مہمانی ہے، اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرو اور کھاؤ۔ تو ہمارے ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، یہ تیسری عید اور وہ بھی جشن والی، اس کی ہماری شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوش ہونا اور بات ہے، اور جشن عید میلاد النبی منانا اور بات ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر لوگ پرچم لگاتے ہیں، اور پرچم ایسے جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک بنا ہوتا ہے، کوئی پرچم ایسے ہو جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک بنے ہوتے ہیں۔ اور جو ہی میلاد النبی عید کا ان کا 12 ربیع الاول کا دن گزرتا ہے تو گزرنے کے فوراً بعد 1 بعد 2 دن بعد وہ لڑیاں ٹوٹتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کی تصویر وہ مٹی پہ ہوتی ہے، نالین مبارک کی تصویر مٹی کے پر ہوتی ہے، اور یہ سنی بات نہیں ہے، میری اپنی آپ بیتی ہے۔ گزشتہ سال کی بات ہے، ایک بندہ فوت ہوا، میں تعزیت کے لیے ان کے گیا، میں نے گلی میں دیکھا تو کچھ جھنڈے نیچے گرے ہیں، کچھ جھنڈے اوپر ہیں، میں نے کہا نیچے جھنڈا لاؤ، میں نے کہا دیکھو اس پہ حضور پاک کے روزے کی تصویر ہے، تو تم نے روزے کو ناریوں کے اندر گرانا تھا، یہ کون سا تم نے حضور کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے؟ اس لیے وہ کام کرو جس پہ اللہ کے نبی خود خوش ہیں، اور وہ کام نہ کرو کہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں بلکہ اللہ کے نبی ناراض ہیں۔ اور ایسے کام اپنی طرف سے کرنا، مخصوص دن متعین کرنا، اس کو باعث اجر و ثواب سمجھنا، اور جو وہ کام نہ کرے اس کو گستاخ کہنا، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ لوگ آپ سے کہیں گے اگر ہم نے 12 کا دن میلاد النبی کا متعین کیا تو جرم ہے، تم نے رائے کے اجتماع کے دن 3 متعین کیا، جرم نہیں ہے؟ ختم بخاری کی تاریخ رکھی تو جرم نہیں ہے؟ سالانہ جلسے کی تاریخ کی تو جرم نہیں ہے؟ دستار بندی کا دن متعین جرم نہیں ہے؟ تم نے نکاح کے دن متعین کیا تو جرم نہیں ہے؟ اور ہم نے حضور خوشی کا دن متعین کیا تو جرم ہے؟ میں نے کہا بات اچھی طرح سمجھو، ہم اگر رائے کی تاریخیں متعین کرتے ہیں، ان تاریخوں پر کوئی رائے نہ آئے تو ہم اسے گستاخ نہیں کہتے۔ ہم ختم بخاری، ختم تحاوی، کوئی اور کتاب ختم کرتے ہیں، اس کا دن متعین کرتے ہیں افراد کو جمع کرنے کے لیے، جو نہ آئے اس کو مجرم نہیں سمجھتے۔ اور ہم اگر جلسے کی تاریخ طے کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے جو ہمارے جلسے میں آئے گا ثواب ہے، نہیں آئے گا تو گناہ ہے، آج جلسہ کرو تو اجر ہے، آج نہیں ملو گے تو گناہ ہے، جو آج کرتا ہے اسے حضور خوش ہیں، جو آج نہیں کرتا وہ شیطان کا ساتھی ہے۔ یہ کام ہم نے کبھی بھی نہیں کہا، تو تمہارے تعین میں ہمارے تعین میں کچھ فرق ہے۔ پھر اسی طرح جشن میلاد النبی جب یہ لوگ مناتے ہیں تو جرم کتنا ہے؟ پورا دن جانور کو لیا، گڈھے کے اندر باندھ دیا، جانور کو لیا اور بلا وجہ پورا اس کو ریڑھی کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اور پورا دن پھر اس کو مشقت میں ڈالتے ہیں، پھر روڈ بلاک ہوتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ ایک غریب آدمی ہے اس کی مزدوری گئی، ایک تاجر آدمی ہے اس کی تجارت گئی، اور اسی طرح اگر کوئی مریض ہے، ایمبولینس گزرنی ہے، وہ موت کا شکار ہو سکتا ہے، ہسپتال ہیں، رستے آپ نے بند کیے ہیں۔ تو یہ اتنی تکالیف دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی مسلمان کی تکلیف ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، مسلمان کو تکلیف دینے کے لیے ہرگز نہیں آئے۔ میں یہ بات کروں کہ آپ اس کو ذہن بناؤ، خود سمجھو، کہ جس حد تک ممکن ہو اپنے علاقے میں سمجھاؤ، جس حد تک ممکن ہو لڑائی جھگڑے کے بغیر یہ بات سمجھاؤ۔ اور ایک اہم بات جو اس میں سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وقت کون سا ہے؟ جی طلوع فجر، صبح۔ دن کون سا ہے؟ پیر کا، سوموار کا، اور مہینہ کون سا ہے؟ ربیع الاول۔ اب وقت دیکھو طلوع فجر صبح کا، دن دیکھو سوموار اور پیر کا، اور مہینہ دیکھو ربیع الاول کا۔ تو جو لوگ جشن مناتے ہیں نہ صبح صادق کی بات، نہ طلوع فجر کی بات کرتے ہیں صبح کی، نہ ہی سوموار کی بات کرتے ہیں، اگر کریں گے تو صرف اور صرف ربیع الاول کی بات کریں گے۔ حالانکہ 3 چیزیں الگ ہیں۔ آپ فجر کے وقت پیدا ہوئے سارے مانتے ہیں، پیر کے دن پیدا ہوئے سارے مانتے ہیں، 12 ربیع الاول پیدا ہوئے اس کو سارے نہیں مانتے۔ خود جشن عید میلاد النبی منانے والے جس شخص کو اپنا امام مانتے ہیں، مولانا احمد رضا خان، انہوں نے فتاوی رضویہ میں ان کا ایک رسالہ نطق الہلال کے نام پہ
انہوں نے لکھا کہ حضور کی پیدائش 12 کو نہیں تھی بلکہ 8 ربیع الاول کی تھی اور آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے۔ بھئی جس بندے کے نام پر تمہارا مسلک ہے، جس بندے کے نام پہ تم نے فرقہ بنایا ہے، جو بندہ تمہاری فکر کا بانی ہے، وہ تو کہتا ہے 8 کو پیدا ہوئے اور آپ لڑ رہے ہیں 12 کو پیدا ہوئے، تو آپ اس مسئلے پر آپ نے اس کی بات کو کیوں چھوڑ دیا ہے، یا ان کی بات کو آپ ترجیح دیتے یا آپ نے ان کو چھوڑ دیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ان سے عقیدت ہوتی تو مانتے، عقیدت ان سے بھی نہیں ہے، بس ان کا بھی آپ نے نام جب چاہے استعمال کیا اور جب منشا خلاف ہو تو نام کو چھوڑ دیا۔ یہ بات مناسب نہیں ہے۔ تو میں نے اس لیے گزارا ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر عمل مسنون کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک و بدعات سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہتے ہیں جی کہ میلاد کا مقصد کیا ہے اور میلاد کس کو کہتے ہیں؟ میلاد کا معنی ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو، جس تاریخ کو وہ پیدا ہوگا اس کے لیے وہی دن جو ہے وہ میلاد ہوگا، یعنی اس کی پیدائش، نو مولود کا پیدا ہونا۔ تو اس پر جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے عیسائی ہیں، یہودی ہیں یا ہمارے مسلمان جو ان کی تعلیمات سے متاثر ہیں، وہ بھی جب بچہ پیدا ہو تو اس کے لیے باقاعدہ اس کا پیدائش کی خوشی مناتے ہیں، اور اسی طرح جب سال گزرے گا تو پھر اس کی خوشی منائیں گے اور کیک رکھیں گے، شمع لگائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ تو اصل میں یہ میلاد کا جو رسم ہے، جو یہ سب سے پہلے عیسائیوں نے کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن پہ وہ خوشیاں مناتے ہیں، اور وہ آج تک ہیں۔ یہ کرسمس کیا ہے؟ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہے۔ اس کی خوشی میں یہ اتنا دن جو ہے لائٹنگ کرتے ہیں اور بڑے بڑے عجیب انداز میں گھروں کو اور سڑکوں کو اور بازاروں کو سجاتے ہیں، لوگ باہر نکلتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، تو خوشیاں مناتے ہیں، اور بچوں میں مٹھائیاں اور چاکلیٹ اور چیزیں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ عیسائیوں کی رسم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر وہ یہ خوشی مناتے ہیں، اور ان کے نزدیک چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے نا، اس لیے انہوں نے، اسی لیے یہ جو تاریخ ہے نا جو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں 2016، یہ تاریخ میلادی ہے، یعنی اس تاریخ کی ابتدا جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن سے ہے۔ اسی لیے جب بھی آپ ڈائری پہ دیکھیں گے تو 2016 کے آگے میم بنا ہوا ہوگا، منع ہوتا ہے میلادی، اور 1437 جو ہے لکھا ہوگا ہی، ایک کا اشارہ ہوگا ہجری، کہ یہ تاریخ جو ہے وہ ہجری ہے اور وہ تاریخ جو ہے وہ میلادی ہے۔ اسی لیے صحابہ نے جب فیصلہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ بھئی اب اللہ کی رحمت سے بڑے بڑے ملک فتح ہو گئے ہیں اور ہر وقت ہمیں غیر ملکی لوگوں سے بات کرنی ہوتی ہے، معاہدے کرنے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی لازمی بات ہے کہ تاریخ لکھو۔ اب ہمارے یہاں تو تاریخ کا کوئی ریکارڈ ہے نہیں، تو ہم بھی اپنی اسلامی تاریخ مرتب کریں۔ کسی نے کہا حضور کی پیدائش کے دن سے شروع کریں کہ حضور کے آنے سے ہمیں اسلام ملا، دین ملا، قرآن ملا، وحی ملا۔ حضرت نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے پھر وہ عیسائیوں کی نقل ہو گئی، عیسائی بھی تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو تاریخ کی ابتدا مانتے ہیں، تو پھر تو ہم عیسائیوں کے تابع ہوگا، یہ غلط ہے۔ کسی نے کہا کہ جی ایسا کریں کہ قرآن جس دن نازل ہوا اس دن سے ہم اپنی تاریخ شروع کریں۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، قرآن کو ایک دن اترا ہے، قرآن تو 20 سال کا اترا ہے، تو کس نزول سے شروع کریں؟ تو یہ بھی بات جو ہے وہ جچتی نہیں ہے۔ بہرحال بہت بڑے صحابہ نے بڑی بڑی آراء پیش کی، کیونکہ یہی تو اجماع ہے نا صحابہ کا جس بات پہ ہو۔ آخر میں طے یہ ہوا کہ بھئی اسلام کو عظمت ملی، عزت ملی، غلبہ ملا، میرے مدنی کو شان ملی کب؟ جب ہجرت فرما کے مدینے آئے۔ ہجرت سے پہلے کا دور جو ہے تو مشکلات کا دور،
لہذا جس دن حضور نے ہجرت فرمائی اسی سے تاریخ کی ابتدا، تو اس لیے مسلمانوں کی تاریخ بن گئی ہجری اور عیسائیوں کی بن گئی میلادی۔ تو یہ ہے وہ میلاد جو آج کل لوگ مناتے ہیں اور بالکل اسی کی نقل کرتے ہیں، ڈیٹنگ کریں گے، بجلیاں لگائیں گے، مسجدوں کو سنواریں گے، گھر کو سنواریں۔ اب تو ماشاءاللہ خیر کیک ویک بھی بناتے ہیں، جیسے عیسائی کیک بناتے ہیں، کیک بنا کے بھی کوئی نہ کوئی بزرگ آ کے اس کو کاٹتا ہے۔ بڑے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھو اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، میلاد خالص بدعت ہے اور اس میں شریک ہونا جو ہے بدعت کو رواج دینا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو کسی بدعت تعاون کرے اس نے دین اسلام کو ہلاک کر دیا۔ من وکر صاحب بدعت، جو بدعتی کی توقیر کرے، عزت کے حضرت آ گئے، فقد ہدم الدین، اس نے دین کو برباد کر دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دن پہلے 12 ربیع الاول کیا ہے، ہمارا کنٹری بنگلہ دیش ہے، لیکن ادھر جو ہوتے 12 ربیع الاول میں عید میلاد النبی پالن کرتے ہیں۔ اس میں آدمی گاڑی میں جا کے ڈول بجا کے طبلہ بجا کے جھولش پالن کرتا ہے، یہ جائز ہے نہیں ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانا جائز ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر آپ کی بعثت جب 40 سال کے ہوئے تو آپ کو نبی بنایا گیا، 23 سال تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ دن آیا۔ یہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں 2 مرتبہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں یہ دن 10 مرتبہ آیا، سیدنا عثمان کی خلافت میں 12 مرتبہ آیا، اور سیدنا علی کی خلافت میں 4 مرتبہ آیا۔ کسی صحابی نے اس انداز سے یہ دن منایا؟ کسی ایک حدیث میں۔ اور پھر اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ اگر آپ کسی کتاب کا مطالعہ کر چکے ہیں تو بہت اچھا، نہیں کی تو کرنی چاہیے کہ وہ سال جس سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اگر حساب و کتاب نکالا جائے تو پیر کا دن یا تو 2 ربیع الاول کو آتا ہے، یا 9 ربیع الاول کو آتا ہے، یا 16 ربیع الاول کو آتا ہے، یا 23 ربیع الاول کو آتا ہے۔ 12 کو تو پیر کا دن آتا ہی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور فرمایا میں اس دن اللہ نے مجھے مبعوث کیا اور اس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا۔ آپ تو شکر کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں، آپ تو یہ طبلے اور اس طرح کی چیزوں کو توڑنے آئے، منع کرنے آئے۔ خوشی کا موقع آپ نے سنا، کان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا للہ، آپ کو جب خوشی ملتی تو آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے۔ نہ اس طرح فضول خرچی کرنے کا حکم دیا، نہ اس طرح کیا، نہ کسی صحابی نے کیا۔ سب سے پہلے موصل کے اندر مظفر الدین کوکبری نے سب سے پہلے اس بدعت کو ایجاد کیا، جس کو آج مسلمان تقرب الہی کا بہانہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت صراط مستقیم دکھائے اور صراط مستقیم پر ہی چلائے اور اس پر ہی ثابت قدمی عطا فرمائے۔